جب زندگی آپ کو توڑ دے تو سمجھ لیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ ایک طاقتور اسلامی کہانی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ دراصل وہی لمحہ تھا جب اللہ آپ کے سب سے قریب تھا۔ جب دنیا آپ کو گرا دیتی ہے تو وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی پیشانی اس جگہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کہانی آپ کے درد کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ دوپہر کا وقت تھا اور کلاس روم غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ دھوپ گرد آلود کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور لکڑی کے فرش پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ طلبہ خاموش بیٹھے تھے، کاپیاں کھلی تھیں مگر دل بوجھل تھے۔ ایک طالب علم ایان آخری قطار میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، نیند کی نہیں بلکہ زندگی کے بوجھ کی۔ استاد نے اسے محسوس کر لیا۔ یہ استاد صرف کتابوں کا آدمی نہیں تھا بلکہ حکمت، صبر اور ایمان کا پیکر تھا۔ اس نے نرمی سے کتاب بند کی اور کلاس پر نظر ڈالی، پھر اس کی نگاہ ایان پر ٹھہر گئی۔ ایان، استاد نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت علی کا یہ قول کیا معنی رکھتا ہے؟ جب دنیا تمہیں گھٹنوں پر لے آئے تو تم دعا کے لیے بہترین حالت میں ہوتے ہو۔ ایان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ہلکا سا انکار میں سر ہلا دیا۔ میں الفاظ تو سنتا ہوں الفاظ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر ان کا مطلب محسوس نہیں کر پاتا۔ جب زندگی مجھے گراتی ہے تو مجھے صرف درد محسوس ہوتا ہے۔ استاد نے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ اسی جواب کا منتظر تھا۔ وہ میز سے ہٹا، اس کے کنارے پر بیٹھ گیا اور بولنا شروع کیا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، اس نے کہا، کتابوں سے نہیں، زندگی کے دل سے نکلی ہوئی کہانی۔ وہ لمحہ بھر رکا، خاموشی کو ٹھہرنے دیا، پھر کہنے لگا۔ ایک نوجوان تھا، نام اس کا سلمان تھا۔ وہ پہاڑوں سے گنرے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ وہ اپنی ایمانداری، نرمی اور خوابوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ سلمان کا یقین تھا کہ اگر وہ محنت کرے گا تو زندگی اسے بدلا دے گی۔ وہ والدین کی خدمت کرتا، رات کو مدھم چراغ کی روشنی میں پڑھتا اور باقاعدگی سے نماز پڑھتا، اس امید میں کہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ ایک دن بالآخر موقع آ ہی گیا۔ سلمان کو ایک دور کے شہر میں نوکری کی پیشکش ہوئی۔ عزت، ترقی اور بہتر مستقبل کا وعدہ تھا۔ اس کے والدین خوشی سے رو پڑے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سامان باندھا اور فجر سے پہلے گھر سے نکل پڑا۔ بچپن کے گھر کو چھوڑتے ہوئے لبوں پر دعا تھی، مگر دنیا کے اپنے ہی منصوبے تھے۔ شہر میں سلمان کو ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مالک نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تنخواہیں روک لی گئیں اور جب اس نے احتجاج کیا تو بے رحمی سے نکال دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ بھوک اس کی ساتھی بن گئی۔ راتیں سرد ہو گئیں۔ دوست غائب ہو گئے۔ جو شہر کبھی امید سے جگمگاتا تھا اب پتھر اور بے حسی کی جیل لگنے لگا۔ ایک رات کئی دنوں سے مناسب کھانا نہ ملنے کے بعد سلمان ایک تنگ گلی میں گر پڑا۔ آسمان سے بارش یوں برس رہی تھی جیسے خود آسمان رو رہا ہو۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے خواب شیشے کی طرح بکھر چکے تھے۔ زندگی میں پہلی بار سلمان نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ وہ آگے کی طرف گرا اور اس کی پیشانی گیلی زمین سے لگ گئی۔ اور اسی اندھیری گلی میں جہاں اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ تھا، سلمان ٹوٹ گیا۔ بارش میں آنسو ملتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا، آ اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ وہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ دنیا نے اسے گھٹنوں پر لا دیا تھا۔ اس کی پیشانی زمین پر تھی اور اسی لمحے کچھ بدل گیا۔ سلمان کو احساس ہوا کہ یہ حالت، یہ بے بسی وہی حالت ہے جسے سجدہ کہتے ہیں۔ وہی مقام جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی سسکیاں دعا میں بدل گئیں۔ نہ سجے ہوئے الفاظ، نہ رٹی ہوئی دعائیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی پکار۔ اس نے اللہ سے ایسے بات کی جیسے ڈوبتا ہوا انسان مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اس نے اپنی کمزوری مان لی، اپنا خوف مان لیا اور یہ بھی مان لیا کہ وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ اور مہینوں بعد پہلی بار اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس رات سلمان اسی گلی میں سویا مگر اس کا دل سکون میں لپٹا ہوا تھا۔ اگلی صبح ایک دکاندار نے اسے دیکھا اور پانی دیا۔ ایک نیک بزرگ نے اس کی بات سنی اور اسے کام کی پیشکش کی۔
آہستہ آہستہ قدم با قدم سلمان کی زندگی سنبھلنے لگی، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس کا ایمان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ سالوں بعد سلمان کہا کرتا تھا، اگر اللہ مجھے نہ توڑتا تو میں کبھی سچ میں جھکتا ہی نہیں۔ استاد خاموش ہو گیا۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ ایان کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کا سینہ بھرا ہوا تھا مگر درد سے نہیں سمجھ سے۔ استاد نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب سمجھ آئے میرے بیٹے۔ حضرت علی شاعری نہیں کر رہے تھے، وہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ جب دنیا تمہیں گراتی ہے تو تمہارا غرور توڑ دیتی ہے، تمہارا یہ گمان ختم کر دیتی ہے کہ سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، اور تمہاری پیشانی وہاں رکھ دیتی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے۔ ایان نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا درد سزا نہیں ہوتا؟ استاد مسکرا دیا، ہمیشہ نہیں۔ کبھی کبھی درد دعوت ہوتا ہے، کبھی اللہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے تاکہ تم بھاگنا چھوڑ دو اور واپس اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ اس نے بات جاری رکھی، دنیا دھوکہ دے گی، لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، طاقت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب تمہیں گھٹنوں پر لایا جائے تو اس گرنے کو برا مت کہو، ہو سکتا ہے وہی لمحہ ہو جب تمہاری دعا سب سے بلند ہو۔ ایان کے اندر کچھ جاگ اٹھا۔ اس کے مسائل ختم نہیں ہوئے تھے، اس کی آزمائشیں اب بھی موجود تھیں، مگر اب ان کا مطلب تھا۔ استاد کھڑا ہوا اور کہا، یہ بات یاد رکھنا بچوں، دنیا تمہیں توڑنے کے لیے گراتی ہے اور اللہ تمہیں بنانے کے لیے اجازت دیتا ہے، اور جس زمین پر تم گرتے ہو وہی زمین انبیاء نے سجدے میں چومی، وہیں آنسوؤں کی قدر ہوتی ہے اور وہیں دل شفا پاتے ہیں۔ گھنٹی بجی مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ایان آخرکار سمجھ گیا، گھٹنوں پر آنا شکست نہیں تھا، وہ سپردگی تھی، اور اللہ کے آگے سپردگی ہی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو آگے مت بڑھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو خاموشی سے تکلیف میں ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی یاد دہانیاں ملتی رہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ آپ کی حمایت اندھیروں میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔